حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مٹی سے مورت بناتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. اور یہ لوگ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے مٹی سے ایک چمگادڑ بنائی اور آپ نے پھونک ماری تو وہ چمگادڑ اڑنے لگی. اور اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ خصوصاً چمگادڑ اس لیے بنائی کہ یہ اڑنے والے پرندوں میں سے انتہائی عجیب و غریب ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اس کے پر نہیں ہوتے، بغیر پروں کے اڑتی ہے. یہ اصل میں پیر ہوتے ہیں جس کے درمیان جھلی ہوتی ہے اور یہ اپنے پیروں سے اڑتی ہے. اور اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ ہنستی ہے. اس کے مادہ کے پستان بھی ہوتے ہیں اور یہ بچہ پیدا کرتی ہے. حالانکہ اڑنے والے پرندوں کے عموماً بچہ نہیں ہوتا بلکہ وہ انڈے دیا کرتے ہیں. تو یہ انتہائی عجیب و غریب پرندہ تھا، لہٰذا انتخاب بھی اس کا فرمایا اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس کو زندہ کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندہ کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے بندوں کے ہاتھوں پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے. اب اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہیں گے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. کہ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور پھر آخر میں آپ کا بھی اذن اللہ فرمانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے رد فرما دیا اس بات کا کہ میں الہ ہوں. لہذا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا، معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں اس کا صراحتاً رد ہے کہ آپ الہ نہیں ہیں بلکہ آپ تو اللہ کے حکم سے پھونک عطا فرماتے تھے. یہ مزید آپ کا معجزہ ہے کہ ایک تو مادرزاد اندھے آپ کے دست مبارک سے شفا پا جایا کرتے تھے. اس طرح کسی کو سفید داغ اگر ہوتے تھے تو آپ کی دعا کی برکت سے وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا. اس دور میں آپ کے ہاں ڈاکٹر وغیرہ تھے، یہ بہت زیادہ کثیر ہوا کرتے تھے اور اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے. اور یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے معجزات عطا فرماتا ہے کہ اس زمانے کے جتنے قابل صلاحیت لوگ ہوتے ہیں، جتنے مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اس معجزے کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں. تو پھر انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی حقیقتاً اس بشر کی خصوصیت نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ایسی ذات ہے جس نے اس کو سب کچھ عطا فرمایا ہے. اور پھر وہ ایمان لانے میں کامیاب ہو جاتے تھے. تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ معجزات دکھائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مخلوق کے بارے میں یہ تصور رکھا جائے کہ وہ اللہ کی کہ وہ شفا دے دیتا ہے، وہ زندہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن کو بنیاد بنایا جائے کہ بعطائے الہی یہ شفا دے سکتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ شفا دینا، حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام کا شفا دینا تھا، یہ ما تحت الاسباب نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو دوائی کھلاتے تھے اور وہ علاج ہو جاتا تھا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں پھونک مارتے تھے، اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی. یعنی اسباب کے بغیر. تو لہٰذا یہ تقسیم کرنا کہ نہیں اسباب کے تحت تو مخلوق کی طرف سے شفا کا حصول ممکن ہے اور بغیر اسباب کے نہیں ہوگا، اگر کریں گے تو پھر یہ تو بالکل جیسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے ویسا ہو جائے گا، تو شرک کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طرح بندوں کو معجزات اور کرامات سے نواز کر ان سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور کروا دیا کرتا ہے.